اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی یہ آیتیں ہیں جو اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے کہ خطبات جمعہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کا اہم ترین تقاضا ہو اس کے بارے میں عوام کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقائق کو بیان کرے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو رمضان کے تعلق سے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ کے تعلق سے، یہ سارے خطیبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی دین ہے اس امت مسلمہ کے لیے، ان گنت جو اس کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے بغیر ایک نیا پیسہ خرچ کیے ہوئے، اس لیے کہ نماز جمعہ کے لیے تو آدمی آئے گا نا، اس میں نہ کسی کو کوئی خرچ کرنا ہے نہ کوئی مشقت ہے، اور پھر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ پیغامات جو عمومی ہوں، جو عوام کی اس وقت کی اشد ضرورت ہو۔ اس وقت ہمارے شہر کا جو ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس لیے آپ کے خادم کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ ہمارا جو سلسلہ جو چل رہا ہے حقوق الزوجین کے بارے میں، اس سے ہٹ کر اس جمعے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے، جو میرے جیسا بہت ہی کم علم آدمی جس کی حیثیت ایک طالب علم سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ بات ہمیشہ خیال رکھیں کہ کوئی شخص اگر اپنے علم کو قطعی سمجھتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے گرنے کی ابتدا ہو گئی۔ شیطان مردود کو یہی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ مجھے بہت زیادہ علم آ گیا ہے۔ اس وقت جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر میں نے سنائی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا الا، یہ الا کا لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ کسی چیز کا نوٹس دینے کے لیے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اٹینشن، یہ اس انداز کا لفظ ہوتا ہے۔ خبردار، غور سے سنو، کان کھول کر سن لو اس بات کو، یہ ترجمے ہوتے ہیں الا کا جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی آیت کے سامنے۔ فرمایا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ ہر خوف اور غم سے نجات کا پروانہ رب تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے دیا ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ یہ وہ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے خوش نصیب بندوں کا تذکرہ سن کر ہر مومن کا جی چاہے گا کہ پروردگارہ یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، اس کے زمرے میں میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں۔ قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون کو پوری طرح واضح فرماتا ہے، اسی لیے اس کو قرآن مبین کہا گیا۔ مبین اس لفظ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے مضمون کو پوری طرح واضح طور کے بیان کرتے، اس لیے قرآن کی ایک صفت قرآن مبین ہے۔ اپنے مضامین کو، کوئی مضامین گنجلک نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام، ہمارے رسول کیا کرنا کیا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم پر اگر ہوائے نفس سوار ہے، ہم کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں عمل پیرا ہونے ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے دھرے سے ہٹنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو سارا قصور ہمارا ہے نا۔ تو یہ کتاب مبین ہے۔
جیسے یہ رب تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تو اس کے فوراً بعد پھر اپنے ان بندوں کی خصوصیات بتائی. کس کو ولی کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ یہ اولیاء لفظ ہے، ولی کی جمع ہے. یہ خیال رہے کہ اولیاء لفظ جو ہے یہ ولی کی جمع ہے. ولی کے عربی زبان میں ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. بہت مشہور ایک کتاب میرے جس کو لغت کہتے ہیں وہ القاموس ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے 6 7 7 8 8 معنی دیے ہوئے ہیں. ولی کے 2 معروف معنی ہیں جو مشہور ہیں عام طور سے، اور دونوں معنی میں قرآن شریف میں وہ الفاظ آئے ہیں. ایک ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اور ایک ولی کا مطلب ہوتا ہے کارساز یا سرپرست. یہ ولی جو ہوتا ہے کارساز اور سرپرست، یہ اللہ کی جو مختلف صفاتی نام ہیں ان میں ایک صفاتی نام اللہ کا الولی ہے. یہ خیال رکھیں، الولی جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ سارے ایمان والوں کا کارساز ہے، سارے ایمان والوں کا ولی ہے اللہ. اور خود قرآن نے یہ بات کہی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. گلی گلی میں تم کو ولی ڈھونڈنے کے وقت یہ پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں، میں نے اپنی کتاب میں کہا تھا میں تمہارا ولی ہوں، میری ولایت کافی نہیں تھی کیا؟ پوچھے گا. اور اس سوال کے لیے تیار رہنا جب مالک کائنات وہ جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیاریوں سے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کی سرپرستی تو شیاطین کرتے ہیں. طاغوت کا لفظ استعمال ہوا. والذین کفروا اولیاء، آپ دیکھیے ایمان والوں کے لیے ایک لفظ واحد کا لفظ استعمال ہوا، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اس لیے کہ اللہ اکیلا ہے، اور وہ جس کی ولایت فرمائے اس کو کسی اور ولی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس لیے فرمایا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. لیکن جب کافروں کا تذکرہ آیا تو یہی لفظ ولی ہے جو اپنی جمع میں استعمال ہوا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، وہ ان کی ولایت کرتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہدایت کی نور سے، ہدایت کی روشنی سے ان کو ڈھکیلتے ہیں، وہ اندھیاریوں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سارے کے سارے لوگ جہنم والے اس میں ہمیشہ رہیں. یہ لفظ ہے قرآن شریف کی روشنی. اب ایک وہ ولی جو دوست کے معنی، محبوب کے معنی میں آتا ہے، وہ یہاں معنی ہے سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پسندیدہ بندے، یہ وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. خوف اور غم یہ دونوں کیفیت میں پوری انسان کی زندگی گزرتی ہے. خوف اور غم میں دونوں لفظ قرآن کے ہیں، دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے. خوف اور غم میں جو فرق ہے لغت کے اعتبار سے وہ بھی ذہن میں رکھیں. ہماری زندگی اسی کے درمیان گزرتی ہے. خوف کہتے ہیں کسی آنے والی تکلیف کا ڈر. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ امتحان میں بیٹھا، اب امتحان میں بیٹھا، امتحان میں جیسا تیسا کر کے پیپر دے دیا. اب اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے میں فیل ہو جاؤں گا کیا، میں فیل ہو جاؤں گا کیا، میں فیل ہو جاؤں گا کیا. یہ ڈر لگا ہے نا، اس کو خوف کہا جاتا ہے. کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے پہلے جو اس سے احساس ہوتا ہے ڈر کا، اس کو خوف کہا جاتا ہے. اب نتیجہ آ گیا اور وہ واقعی فیل ہو گیا، اور جو وہ فیل ہو گیا اب جو اس پر کیفیت ہوگی، جو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو غم کہا جاتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم، اس کو حزن کہا جاتا ہے.
تو خوف اور حزن اس میں یہ فرق ہے کہ کوئی چیز واقعہ پیش آنے کے پہلے جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور واقعہ ہو جانے کے بعد جو کچھ پیش آتا ہے آدمی کے دل پہ گزرتی ہے اس کو غم یا حزن کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، ڈر لگتا رہتا ہے کہیں وفات تو نہیں ہوتی، وفات تو نہیں ہوتی، وفات، یہ خوف لگا رہتا ہے، آدمی دکھ کرتا رہتا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد انتقال تو نہیں ہو جائے گا، یہ خوف ختم ہو گیا، اب غم ہے، بیچارہ چلا گیا رے، چلا گیا رے، چلا گیا رے۔ یہ خوف اور غم میں دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہماری پوری زندگی اسی میں ہے، اسی خوف اور غم کے درمیان گزر رہی ہے۔ رب نے فرمایا جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت اللہ دیتا ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ کون خوش نصیب بندے ہیں یہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وہ جو ایمان لے آئے، جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ایمان لانے کے بعد آدمی مومن بھی ہو اور منمانا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خیال رہے گا، یہ مومن بھی ہو اور منمانا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا ممکن کیا نہیں، ہم تو کر کے بتا رہے ہیں نا، ہم ایمان کا دعویٰ بھی ہے، جنت کی ٹھیکیداری بھی ہے، اور پھر ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کا حال ہے وہ بھی دیکھیے میرے بھائی، یہ دونوں چیز ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جس اللہ کی عظمت کو اس نے قبول کیا ہے، اس کی عظمت کا خوف، اس کا ادب۔ لفظ تقوی جو ہے نا، اس کا ترجمہ ڈر ہم کرتے ہیں، لیکن ڈر نہیں ہوتا۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو کسی نقصان دہ چیز سے ہوتا ہے، ایسے سانپ، بچھو، چور، لٹیرے، ان سے ہم کو ڈر لگتا ہے نا، کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا۔ یہ تقوی معاذ اللہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اس ذات الہی کی عظمت، اس کا بڑا ہونا، اس کا قابل احترام ہونا، اس کا احترام اتنا ہو جیسے ایک اولاد اپنے باپ سے بھی ڈرتی ہے، ڈرنا چاہیے۔ یہ ڈر جو ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ مجھے پیٹے گا، بلکہ میرا باپ، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، میرا فرض ہے کہ میں اس کا ادب اور احترام کروں۔ تو لفظ تقوی جو ہے وہ اللہ کے ادب اور احترام کو ملحوظ کر کے اس کے احکام سے سرتابی نہ کرنا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ولی بندے وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، لحاظ اختیار کیا ہے، اللہ کی شرم کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ان کی پوری زندگی گزر رہی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کون اللہ کا ولی ہے؟ آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اگر ڈیفینیشن کریں تو آپ کی ڈیفینیشن آپ کی اپنے ہوائے نفس کے اعتبار سے ہوگی، آپ کی اپنی خواہشات اور طبیعت کے مطابق ہوگی۔ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن وہ چلے گی جو قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور جنہوں نے یہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ اسی آیت شریفہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیچارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جو ہے اس کے سارے نتائج جو ہیں وہ آخرت کے لیے ریزرو ہیں، وہ اپنی سوچ کا علاج کریں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی یہ وہ پھل دینے والی چیز ہے کہ اس کا پہلا پھل نقد اس کو دنیا میں ملے گا۔ دنیا میں خوف، ہراس، پریشانی، گھبراہٹ، لیکن یہ مومن بندہ
اس کو دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت اللہ اس پر تعریف فرمائیں گے۔ وہ اگر مفلس ہوگا تو اس کے افلاس کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ سکون قلب عطا فرمائیں گے جو کروڑ پتیوں کو اپنے تجوریوں کی ہوا کے بعد بھی نہیں میسر آئے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا ہوگا تو مالداری کے بعد بھی اس میں وہ غلا ہوگا کہ اس کا مال اس کو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکے۔ ہر حال میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون کی کیفیت پیدا کریں گے، اس لیے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کا تعلق ذات الہی سے ہوتا ہے۔ اور الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لے آئے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ وہ مفلس ہو تب بھی وہ اللہ کا ذاکر بندہ ہوگا، وہ غنی ہوگا مالدار ہوگا تب بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، اور اللہ کا ذکر اس کے دل کو ہمیشہ اطمینان قلب سے نوازا جائے گا۔ اس کا مطمئن قلب ہوگا، نہ اس کا افلاس اس کو پریشان کرے گا، نہ اس کی مالداری اس کو مغرور کرے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ وہ جو لوگ اپنی منمانی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت سے ہٹ کر، ہٹ کر ایک وہ دین ہوتا ہے جو سنا سنایا دین ہوتا ہے، ہم نے سنا اس نے بولا اور کوئی نہ کسی کو سند پوچھے نہ کچھ۔ میرے بھائیو، مستند جو چیز ہے دین میں وہ کتاب اللہ ہے، مستند جو چیز ہے دین میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ میں اور آپ، ہماری کوئی سند نہیں، ہم اس وقت تک مستند ہوں گے جب تک ہمارے ساتھ کتاب اللہ ہوگی اور جناب رسول اللہ کے اقوال ہوں گے، اور جس دن وہاں سے ہٹ کر ہم اپنی عقل چلانا شروع کر دیں، ہم سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم سند نہیں ہیں، سند جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور ذات رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی سند نہیں ہے دین میں۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ خوب جانتا تھا کہ اس صدی میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن سے پوچھا جائے ولی کون، تو بولے جو کپڑا اتار دے۔ ولی کون؟ جو نماز چھوڑ دے، چلم لگا لے کے بیٹھ جائے، غلیظ اور گندا ایسا کہ شریف آدمی اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے، شریعت مطہرہ کے احکام کی دھجیاں اڑا دے، اور اس کے بعد بھی چند مردود جو کتاب و سنت سے بیگانہ ہو وہ یہ کہہ دے کہ یہ خدا کا ولی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی ولایت کے قائل ہو جائیں۔ اللہ خوب جاننے والا اس بات کی جو فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ یہ نہیں کہ ولایت کی جو تعریف قرآن بیان کر رہا ہے وہ عہد رسالت کے لیے ہے، عہد صحابہ کے لیے ہے، عہد تابعین کے لیے ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے ولایت کی یہی تعریف ہوگی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس میں جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، جس میں جتنا اللہ کا ولی، یہ پورا مجموعہ جو بیٹھا ہوا یہ اللہ کے اولیاء کا، یہ اللہ کے اولیاء کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے خوف نے، اللہ کی محبت نے، ان کے ایمان نے سارے کام کاج چھوڑ کر اس مسجد میں جمع کیا ہے۔ اگر اس کو ایمان نہیں کہتے، ایمان تقوی نہیں کہتے، تو پھر کس چیز کو کہا جاتا؟ الذین آمنوا، اب یہ ہے ہر شخص کا ایمان اس کا الگ درجہ ہوتا ہے، ایمان کا الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے تقوی اور پرہیزگاری کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کا ایمان جس درجے کا ہوگا اور جس کا تقوی جس درجے کا ہوگا وہ ولایت کے معاملے میں اسی مقام پر فائز ہوگا۔ اس میں کسی کا صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں، جیسے نبوت کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، کہوں کچھ بعد میں باہر تشریح کچھ اور کر ڈالے کوئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کہو کچھ باہر کچھ اور تشریح ہو جاتی ہے۔ نبوت کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے، اسی طرح ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ کرامت کس کو بولتے ہیں؟ یہ لوگ تو یہ وہاں بھی اولیاء اللہ کو نہیں مانتے،
عقل کے دشمن. اب کوئی اولیاء کو نہ مانے تو وہ سورہ یونس کی آیت کا انکار کافر ہو جائے گا نا. اچھا اولیاء کو مانتے ہیں, کرامات اولیاء کو نہیں مانتے. کرامات اولیاء سے قرآن بھرا ہوا ہے. موقع نہیں میرے بھائیو, کرامات اولیاء سے قرآن بھرا ہوا ہے. جہاں حضرات انبیاء علیہ نبی صلی والسلام کو دیے گئے معجزات کا تذکرہ قرآن میں ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تھے کیا؟ اصحاب کہف جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دین کے ماننے والے. حضرت عیسیٰ اصحاب کہف جب سو کر اٹھے 309 سال کے بعد, میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا سلسلہ یہاں شروع ہو کہ میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سناؤں. ایسا میرے دل میں بہت ایسے تمنا ہو. کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک ایک مرتبہ اپنے سامعین کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ نے ایک ہی صورت میں بیان فرمایا. حضرت یوسف کا احسن القصص قرآن, بہترین قصہ قرآن, رب تعالیٰ اس کو فرمایا احسن القصص, بہترین قصہ ہم تم کو بیان کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ سنایا جائے, لیکن اب کیا کیا سنائیں گے؟ زندگی کب تک ہے کب تک, اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف سے آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں. آپ جس بھی جماعت میں کام کرتے ہیں آپ کی جماعت مبارک, لیکن خدا کی قسم اگر اس میں علم قرآن آ جائے گا تو آپ کی محنت میں 4 چاند لگ جائیں گے. جب تک قرآن نہیں آئے گا آپ کی محنت ادھوری رہے گی. اس لیے کہ بنیاد دین کی وہ ہے نا. آپ کو کیا کیا سنا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن شریف کے معنی اور مطلب کے اعتبار سے قرآن شریف سے جوڑ لیجئے. آپ کو معلوم ہو کہ کیسے علوم کا خزانہ ہے اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل فرمایا. تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کے احکام بدلا نہیں کرتے. وہ فرما روائے حقیقی ایسا ہے, اس کے احکامات جو اس نے دے دیے اس میں کبھی کوئی لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور اگر زبردست کامیابی دیکھنا ہے یہ کامیابی ہے کہ کسی کو اللہ ایمان عطا فرما دے اور ایمان کے ساتھ اس کو تقوی کی زندگی عطا فرما دے, اور پھر اس کو مقام ولایت. مقام ولایت ہر مومن کو اس کے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے مقام ولایت. کرامت جیسے میں نے عرض کیا اصحاب کہف کا واقعہ کرامت ہے. حضرت مریم, کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. یہ حضرت مریم چھوٹی سی ہیں, اور حضرت زکریا جب آتے ہیں ان کے کمرے میں جو ان کی کفالت کر رہے ہیں, وہ آپ دیکھیے سورہ مریم دیکھیے, سورہ آل عمران دیکھیے, وغیرہ وغیرہ. بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس. یا مریم انّا لکی ھذا, اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ, چھوٹی سی بچی اللہ کے پاس سے آیا. یہ تو مریم کی کرامت نہیں ہے. اصحاب کہف نہیں. کتنی کرامتیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جس مرد مومن نے ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پلک جھپکنے کے پہلے, پلک جھپکتی ہے نا, پلک کا جھپکنا, سانس کا لینا, یہ وہ اعمال ہیں جس میں نیت بھی نہیں کرنا پڑتا, سب اللہ پاک چلاتے رہتے ہیں. اللہ کے احسانات. ایک ایسا مرض ہوتا ہے دنیا میں کہ آدمی اپنی پلک کو جھپکنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پلک جھپک رہی ہے نا, اپنے آپ جھپک رہی ہے, ہم کو احساس نہیں کہ کتنے کرم کی بارش فرما رہا ہے میرا اللہ. اگر وہ صرف اس پلک کا جھپکنا بند کر دے تو میری دنیا بھر کی زندگی بھر کی کمائی میں خرچ کر ڈالوں, کوئی ڈاکٹر میرے پلک کو جھپکنے کی توفیق نہیں دے سکتا. ایسا اللہ ہے وہ. تو پلک کے جھپکنے کے پہلے ان یرتد الیک طرفک, اس نے کہا حضرت میں ابھی لے آتا ہوں من قبل ان یرتد, آپ کی پلک جھپکے اس کے پہلے لاتا ہوں. تو ابھی ہاں یا نہ بولنے کا کیا موقع تھا؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت لا کر حاضر سامنے رکھا ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی کرامت کسی مومن کی کیا ہو سکتی ہے؟ کرامات سب سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر بات ختم کریں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے بہت. یہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور بڑے صاحب کرامت بزرگ بھی ہیں, لیکن ان کے پیچھے ان کے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے.
ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، ان کے پیچھے ان کے بھائی نماز نہیں پڑھتے نہیں ہے۔ آدمی کے تقوی اور پرہیزگاری سے، ذکر اللہ سے اپنے قلب کی ساری غلاظتوں سے صاف کر لو۔ کینہ ہم سے اچھا ہے، کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس سال جو حضرات حج بیت اللہ سے واپس تشریف لائے ہیں، ان کے لیے، حاجیوں کے لیے جو اس سال حج کر کے آئے ہیں، ان کے لیے 28 اگست یعنی آنے والے اتوار میں چھاؤنی مسجد میں صبح 10 سے لے کے 12 بجے تک ایک جوڑ رکھا گیا ہے، اور خواتین جو حجن حضرات ہیں ان کے لیے وہاں پردے کا بھی بندوبست ہے، اور پروگرام کے بعد وہاں ان حاجیوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، ان حاجیوں کے لیے طعام کا بھی بندوبست ہے۔